حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق اللہ العظیم. محترم خواتین و حضرات، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے لے کے آیت نمبر 136 تک کی تلاوت کی گئی. آج انشاءاللہ ہمارا 15واں پروگرام ہے اور ہم لوگ سیرت النبی کے جنگ احد کے موڑ پر پہنچ چکے تھے. آج انشاءاللہ اس سے آگے جو ہے بات ہوگی. تو جنگ احد ختم ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تفصیلی اس پر تبصرہ کیا اور سورہ آل عمران میں لگاتار اللہ تعالیٰ نے 60 آیات جو اس کو دی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے اللہ کی نگاہ میں کتنی اہم رہی ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پہ تبصرہ کیا اور تبصرہ اس لحاظ سے کیا کہ قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے اس میں رہنمائی پوشیدہ ہوگی. تو جنگ احد جو ہے خلاصے کے طور پہ جو ہے سن لیجئے کہ شوال کے مہینے میں جنگ بدر کے بعد 1 سال کے بعد پیش آیا. 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر اور جو ہے اس کے 1 سال کے بعد 1 سال 1 مہینہ کے بعد رمضان ٹو رمضان 1 مہینہ اور پھر اس کے بعد شوال میں جو ہے یہ پیش آیا 7 شوال. تو اس میں کفار کی طرف سے جو تھے وہ تقریباً 3000 تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تیار ہوئے وہ 1000. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سیریسلی اس کو جب نیوز ملی کہ وہ لوگ 3000 کی تعداد میں آ رہے ہیں تو مشورہ کیے. تو مشورہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کے ڈیفنس کرتے ہیں تو ایزیلی ہم ڈیفنس کر لیں گے، عورتیں بچے ہر ایک کی قوت جو ہے کام آ جائے گی. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی کی بھی رائے یہی تھی، لیکن اس کی بزدلی کی وجہ سے تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کی وجہ سے تھی. لیکن نوجوانوں کی رائے یہ تھی کہ نہیں، باہر چل کر کے 2 ہاتھ کی جائے اور گھر میں بیٹھ کر کے لڑنا نوجوانوں کو ایک لحاظ سے جو ہے تھوڑا سا شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ اگر کوئی للکار رہا ہے تو پھر باہر نکل کے کیوں نہیں. مکے والے اگر جو ہے 400 کلومیٹر کراس کر کے آ سکتے ہیں تو ہم بھی جو میدان کے مرد ہیں تو ہم بھی جو ہے 10 کلومیٹر آگے کیوں نہیں جا سکتے. اور خاص طور سے جو ہے کچھ لوگوں کا نیچر بھی ہوتا ہے لڑنے بڑنے، شجاعت، بہادری. اس میں جو سب سے زیادہ جو ہے مالا مال تھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ تو اسی مائنڈ کے تھے، لڑنا بھیڑنا ان کو اچھا لگتا تھا. تو وہ تو کہے یا رسول اللہ بس
موقع ملا ہے نا تو آپ تو جوہر دکھانے کا موقع ملا ہے تو آپ جو ہے اندر مت بیٹھائیے. اور انہوں نے قسم بھی کھا لی کہ جب تک میں ان سے دو ہاتھ نہیں کر لوں گا کھانا نہیں کھاؤں. تو ان کے سب ہاں میں ہاں جو ہے وہ نوجوانوں کے لیڈر بن گئے، سارے لوگ ہاں میں ہاں ملانے لگے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ ٹھیک ہے، جو سب کی رائے میری رائے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر گئے کہ میں تیار ہو کے آتا ہوں تو 2 زرہ پہنے، ایک جیکٹ پھر ڈبل جیکٹ. تو سب لوگ دیکھ کر کے ڈر گئے کہ لگتا ہے کوئی سیریس معاملہ ہے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی خواب شیئر کر چکے تھے، کوئی دھیان دیا نہیں تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب شیئر کیے تھے کہ دیکھو میں خواب دیکھا ہوں کہ کچھ گائے ذبح ہوئی ہے. تو لوگوں نے پوچھا بھی گائے ذبح ہونے سے مراد کیا ہے؟ تو میرے کچھ صحابی جو ہے وہ شہید ہوں گے. تو اس طرح سے جو ہے تو سارے لوگ کہے کہ بات واپس. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بولیں گے نا وہی ٹھیک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہسٹوریکل جملہ بولے، نبی جب زرہ پہن لیتا ہے نا تو پھر میدان میں پہنچے بغیر اتارتا نہیں اس کو. تو اب تو زرہ میں پہن لیا ہوں تو اب تو گو ہیڈ. اور خاص طور سے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جب کسی بات پر اجتماعی لحاظ سے فیصلہ ہو جائے تو اب اس کے بارے میں جو ہے پھر دوبارہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تو نظر ثانی ہمیشہ ہوتی رہے گی. تو اس لحاظ سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو. پھر وہاں گئے تو بہت اسٹریٹجیکلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو پیچھے لے لیا، پشت پہ لے لیا کہ پہاڑ کی طرف سے جو ہے پہاڑ پیچھے رہے گا تو ہمارا بیگ جو ہے محفوظ رہے گا اور پیچھے سے کوئی حملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ احد پہاڑ پہ چڑھنا بڑی مشکل کام تھا. جبکہ اس میں خطرہ بھی یہ تھے کہ احد پہاڑ جو ہے سامنے ہے پھر مدینہ ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کو پیچھے لیے، اب پھر جو ہے کفار مکہ کا لشکر 3000 جو بیچ میں پھر مدینہ ہے، تو وہ جو ان کو چھوڑ کر کے ادھر پلٹ آئے تو مدینہ کو کچل دے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا کہ نہیں، اسٹریٹجیکل لحاظ سے جو ہے ایک طرف سے ہم کو سیف ہونا زیادہ ضروری ہے، لہذا پشت پہ جو ہے احد پہاڑ کو رکھے اور پھر فرنٹ میں جو ہے دشمن کو رکھے اور اس سے بعد جو ہے مدینہ. اور ایک چھوٹا سا درہ تھا جو آج کل اب وہ اس کا نام جو ہے در رمات پڑ گیا ہے. تو وہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ یہ ہمارا ویک پوائنٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ مکہ والوں میں سے جو ہے 200 گھوڑ سوار بھی آئے تھے اور اس کے جو لیڈ کر رہے تھے وہ خالد بن ولید کر رہے تھے، جو جنگ بدر میں نہیں آئے تھے، جنگ احد میں آئے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ان کو تو ٹیکل کرنا بڑی مشکل کام ہے. اب اس زمانے میں جب ہینڈ ٹو ہینڈ لڑائی ہوتی تھی تو گھوڑے جو ہے سمجھے کہ میزائل کا کام کرتے تھے، تو اس کو جو ہے روکنا اور اس کو جو ہے ڈیفینس کرنا بڑی مشکل کام رہتا تھا. اور یہ 200 کی تعداد میں تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 50 تیر انداز جو ہے وہ بیٹھا دیے اسی درے پہ اور ان کا لیڈر بنایا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ. اب بولے کہ میں مرو کٹو کچھ بھی ہو جائے، ایون کہ ہم لوگوں کی لاشوں کو چیل کوے بھی کھا رہے ہو نا، تو پلیز 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 اس درے کو مت چھوڑنا، چاہے خوشی ہو یا غم ہو، فتح ہو یا شکست. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے. اس سے پہلے ایک جھٹکا جو ہے عبداللہ بن ابی دے چکا تھا، اور وہ کیا دے چکا تھا کہ جیسے ہی دشمن آمنے سامنے آئے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ تو خودکشی ہے، 3000 کا لشکر اور یہ 1000، یہ تو کوئی میچ ہی نہیں، 2 گنا بھی نہیں، 3 گنا زیادہ ہے، میں نہیں رہتا یہاں پہ. تو وہ نکلا اور اپنے ساتھ جو 300 لوگوں کو لے کے نکل گیا. تو اب آپ سمجھیے 300 کو جو ہے منافق ڈکلیئر کیا گیا. تو بس آپ اندازہ لگائیے کسی ایک جیت ہوئی تھی جنگ بدر اور اس کے نتیجے میں 300 منافقین اندر گھس گئے. تو جب تک اگر جو ہے جنگ کے ذریعے سے چھلنی نہ لگایا جائے تو آپ سمجھیے کہ کتنے منافقین آ جائیں گے. اچھے دن میں تو سب ساتھ رہتے ہیں. اے فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جنگ کرانا جو ہے میری حکمت ہے، اور حکمتوں میں سے ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے سے چھلنی لگاتا ہوں کہ ہو از ہو، کون دودھ پینے والا مجنو ہے، کون خون دینے والا مجنو ہے. ورنہ تو بولی بچن دینے میں تو منافق ہی آگے رہتے. تو لہذا کیسے پتا چلے گا کہ کس کے دل میں ایمان ہے، کس کے دل میں نہیں ہے، کون اللہ رسول کا جو ہے خیر خواہ ہے، کون نہیں ہے، کیسے پتا چلے گا؟ تو خالی تقریر کرنی ہو تو سب سے پہلے تو وہی رہیں گے، خالی جو ہے دھونس جمانا تو سب سے پہلے وہی رہیں گے. ہاں جان دینے کی باری آئے تو مخلص آگے آئیں گے، وہ پیچھے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو صرف ایک جنگ ہوئی ہے، جنگ بدر، اس کی جیت ہوئی ہے. لوگوں کو تیور سمجھ میں آ گئے
کہ اس کے ٹیم میں شامل ہونے سے آپ جو پھلنے پھولنے کا موقع ملے گا، دیکھیے انٹری، اب تم لوگ کو پتہ نہیں چل رہا، دیکھو کتنے مدینہ میں رہ گئے وہ تو جانے دو، جتنے جنگ میں آئے ہیں، عین میدان جنگ سے عبداللہ بن ابی نکلا ہے اور جو ہے اس کے ساتھ 300 لوگ نکل گئے، بلکہ جو ہے 2 قبیلہ اور بھی ان کے بھی قدم ہل گئے تھے، قبیلہ سالبہ، قبیلہ بنو سلمہ، یہ دونوں کے بھی ہل گئے، دونوں سب کو سمجھائے لوگوں نے، لیکن یہ 300 لوگ نہیں سمجھے، یہ 2 قبیلے والے سمجھ گئے۔ اب ایک ایک قبیلہ میں اگر 100 لوگ بھی تھے تو 200 لوگ تو وہ بھی تھے، اگر وہ بھی چلے جاتے تو سمجھے کہ 500 لوگ چلے گئے، تو 500 لوگوں کے ساتھ جنگ نہیں ہو پاتی۔ اب میں کیوں 300 لوگوں کو کبھی جو ہے منافق کہہ رہا ہوں، اس کا کیا بیس ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ تبصرہ پیش کیا پورا 60 آیات میں، آیت نمبر 120 سے لے کر کے آیت نمبر 180 تک، تو اس میں جانتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان 2 قبیلوں کا ڈسکس کیا جن کے قدم ہل گئے تھے لیکن پھر جو ہے رک گئے تھے، قبیلہ سالبہ کا، قبیلہ سلمہ کا، کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، یاد کرو جب تمہارے میں سے 2 گروپوں کا جو ہے بزدلی دکھا دیے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سہارا دیا اور اللہ تعالیٰ ان کا دوست۔ تو یہ سب سے پہلے تو کس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے تھا؟ سب سے پہلے تو تبصرہ جو ان 300 کے بارے میں آیا تھا جو میدان جنگ سے پہلے بھاگ گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو منہ لگانا ہی نہیں پسند کیا، یہ اس لائق نہیں کہ ان کے بارے میں تبصرہ کرو۔ جو نبی کو میدان جنگ میں دھوکہ دے دیا ہو اور لوگوں کو منع کرنے سے نہ مانا ہو تو وہ اس لائق ہے کہ اس کے بارے میں تبصرہ کروں میں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ یہ اس کو تو تبصرہ کرنے کے لائق ہی نہیں، ان کو جانے دو، بعد میں جو ہے ان کے اعتراضات ہوں اس کو میں ڈیل کر لوں گا، لیکن ان کے بارے میں منہ ہی نہیں لگاتا، اس لائق ہی نہیں ان کے بارے میں بحث کریں۔ ہاں یہ تھے کہ ان کو جو بشری تقاضے کے تحت جو ہے 300 لوگ نکلے تھے، یہ بھی متاثر ہو گئے، لیکن ان کو سمجھانے سے رک گئے، تو یہ غلطی مانی جائے گی، تو اس پہ میں تبصرہ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ان کو، تو اس لحاظ سے آپ سمجھیے کہ وہ ان کے بارے میں تبصرہ نہ کرنا یہ انڈیکیشن تھا کہ یہ منافق تھے۔ بقیہ لوگوں کے ساری غلطیوں کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لوگوں سے لغزش ہوئی سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا، کیونکہ مدینے میں جو ہے یہ جو منافقین مسلمان جو 300 تھے یہ تو بالکل صحیح سالم تھے، اور مسلمان میں تو اکثر و بیشتر زخمی تھے، تو یہ جو ہے مدینے میں جب جنگ کے بعد جو ہے زبان درازی کیے ہیں تو اس کا جواب تو دینا بہت ضروری تھا۔ تو زبان درازی میں یہی بس یہ تھی کہ وہ جو مشورہ ہوا تھا کہ مدینہ میں رہ کے ڈیفنس کیا جائے، اور لوگوں کا مشورہ تھا باہر نکلے، اس پہ تو ٹوٹ پڑے سب لوگ، یہ دیکھو بہادری دکھاتے ہیں، یہ دیکھو یہ ہے کہتے اللہ مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، کہاں آئی مدد؟ یہ 70 لاشیں ہیں، 140 جو زخمی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، دم منافقین جو ہے وہ اپنے جو ہے جو واپس آ گئے تھے اس کو چھپانے کے لیے جو ہے ڈیفنس کے بجائے آفنس شروع کر دی۔ کہاں ہے تمہارا خدا، کہاں ہے اس کی مدد، کیا ہوا؟ یہ جو ہے جنگ جو ڈول کے مانند ہے، کبھی اس کے پالے میں کبھی اس کے پالے میں، تو ہر چیز اسٹریٹجی دیکھا کرو، لوکیشن دیکھا کرو، حساب کتاب جوڑا کرو، جیت پاؤ گے تو ٹھیک ہے، نہیں جیت پاؤ گے تو جو ہے گھر میں رہ کر کے لڑائی کرو، اس طرح سارے جو ہے تفصیلی جو ہے لوگ ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آپ دیکھو وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ الْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تو اس میں جنگ کا نقشہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہوا یہ کہ پہلے مرحلے میں ایک 1-to-1 ہوا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ادھر سے طلحہ جو ایک بہت بڑا بہادر انسان تھا، لیکن انہوں نے جو فوراً اس کو قتل کر دیا۔ پھر جو جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے وہ لوگ کے خاندان میں سے ایک ایک کر کے آتے رہے، اور 9 لوگ اس کے جو مارے گئے۔ جب 9 لوگ مارے گئے تب جو ہے ایک عام طور سے جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے خود تبصرہ کیا کہ یہ مجھ پہ جو ہے بلیم مت کرو کہ میں نے تم کی مدد نہیں کی، میں تم کو بہت اچھی طرح مدد کیے تھے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ إِذْ تَحُسُّونَ بِإِذْنِهِ، یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے سچ وعدہ کیا تھا کہ میں تم کو فرشتہ بھیجوں گا، میری مدد آئے گی تم کو، کیا استحسون بِإِذْنِهِ، جب تم ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، کھمس کچل دے رہے تھے، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم نے جو ہے نظم کو ڈھیلا کیا، وتنازعتم فی الامر، اور معاملے میں تم نے تنازع پیدا کیا، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم نے نافرمانی کی بعد اس کے کہ میں تم کو دکھا دیا تھا وہ چیز جو تم کو پسند ہے، یعنی فتح وہ میں تم کو دکھا دیا تھا اور تم نے نافرمانی کی، تو جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ تو منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، اور منکم من یرید الاخرہ، اور تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو آخرت بھی چاہتے ہیں، یعنی ابھی بھی مکسچر ہے۔
یہ منافق تو نہیں ہے لیکن ابھی پورے طور سے جو ہے دل صاف نہیں ہوا ہے بالکل اللہ رسول کے لیے، کچھ نہ کچھ ابھی جو ہے آلائش وغیرہ ہے، وہ دھیرے دھیرے صاف ہوں گے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تو پہلے جھٹکے میں تم کو فتح دے دی تھی، جیسے جنگ ہوئی ویسے میں نے صحابہ کرام آگے نکلے اور فوراً جو ایسے ٹوٹ پڑے کہ وہ جو ہے مشکل سے جو ہے آدھا 2 گھنٹے کے اندر میں جو ہے ان کے قدم اکھڑ گئے، 3000 کا قدم اکھڑ کے بھاگنے لگے اور صحابہ دوڑانے لگے۔ بس جو ہے اس اتنی فتح جو ہے شاندار جیت ہوئی تھی کہ آپ سمجھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 9 لوگ رہ گئے تھے، صرف 9 لوگ، 7 انصار 2 قریشی۔ مطلب جب شاندار فتح ہوتے تو سب لوگ اس کو جو ہے دوڑانے لگے تھے۔ دوڑانے میں پھر کیا ہوا کہ آدھے پٹ گئے، آدھے تو دوڑاتے ہی رہ گئے، ان کو دشمن کو کھدیڑتے ہی رہ گئے، اور آدھے لوگ جو ہے وہ مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ جبکہ آپ سمجھیے کہ جنگ بدر کے بعد جو ہے مال غنیمت کا معاملہ آ چکا تھا کہ مال غنیمت جو ہے یہ نہیں کہ جس کو جو ہاتھ لگا وہ اس کا ہوگا، وہ ایک جگہ جمع ہوگا، 5واں حصہ اللہ رسول کو جائے گا، 4 حصے میں مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوگا۔ لیکن جیت کی جنون اس میں جو ہے سب لوگ اپنا اپنا سمیٹنے لگے، اپنا اپنا سمیٹنے لگے۔ اور اس میں پھر کیا ہوا کہ کوئی مسئلہ نہیں، تم سمیٹ رہو، وہ جمع کرو، کوئی بات نہیں، آدھے لوگ دوڑا رہے ہیں۔ لیکن غلطی کہاں ہوئی؟ غلطی یہاں پہ ہوئی جو 50 تیر انداز کو رکھا گیا تھا، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وارننگ دیے تھے کہ اگر ہم فتح ہو شکست ہو نو میٹر، ہم مارے جائیں کاٹے جائیں نو میٹر، تم ہم کو بچانے کے لیے بھی برائے مہربانی مت آنا، ایون کہ ہماری لاش کو کوے کھا بھی جانا، چیل کھا رہا پھر بھی مت آنا، تم اس پوائنٹ کو سنبھالو۔ 700 میں 50 دے رہا ہوں تم کو، 650 ہم ادھر رہے ہیں۔ لیکن ادھر جو ہے وہی مال غنیمت جب دکھے لوگ سمیٹ رہے ہیں تو ادھر جب 35 لوگوں کے دل اچھل گئے اور ایک ایک کر کے نکلتے چلے گئے۔ اور عبداللہ بن جبیر روکتے رہے، ارے رکو رکو رکو، کہاں جا رہے ہو؟ مال غنیمت مال غنیمت مال غنیمت۔ اب کیا کہہ رہے؟ اللہ کے رسول کی بات، وہ کون سننے والا؟ جب ایک مہم لہر بن جاتی ہے تو دوڑ گئے سب لوگ، روکتے رہے کہ بھائی تو نے سب کو روکے، مشکل سے جو ہے 14 لوگ رکے اور جو ہے بقیہ 35 لوگ نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نافرمانی نہیں ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے امیر کی تو نافرمانی ہو گئی نا، وہ روک رہے ہیں تو پھر کیوں نہیں؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا اس طرح تو ڈھیلا ڈھالا نظم نہیں چلے گا، آرگنائزیشن تو ایسے نہیں چلے گی۔ ابھی تو میں تم کو تو اگر ابھی معاف بھی کر دوں کہ جیت کی خوشی میں ایسی ہو گئی، تو پھر یہ لوز آرگنائزیشن تو رومن امپائر کو نہیں الٹ پائے گی، پھر کسرا تو نہیں الٹ پائے گی۔ 2 سپر پاور کو الٹنا ہے اور تم ہی سے الٹنا ہے، تو تم جو اتنا لوز رہو گے، اس چھوٹی چھوٹی جیت پر جو ہے تم ایسے جو ہے ہوش کھو بیٹھو گے، تو پھر کیسے وہ ہو پائے؟ سپر پاور کا الٹتا، ابھی سبق دے دینا تم کو ضروری ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا نہیں سبق ملے نافرمانی کی، اور سبق کیا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جیتی ہوئی بازی ہار میں تبدیل ہوتے ہوتے بچ گئی۔ اس میں کیا ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 50 بھی تیر اندازے بہت ماہر تھے، 3 مرتبہ وہ اٹیک کر چکے تھے، اور 3 مرتبہ ان کو جو تیر کے ذریعے سے جو ہے بھگا چکے تھے۔ 200 رسالے سے پورا اٹیک کرتے تھے، جیسے یہاں سے لڑائی ہو رہی ہے ادھر سے گھوم کر کے ایسے آتے تھے، اور یہ چھوٹا سا درہ تھا، یہاں جو سلوپ تھا، یہاں سے دم گھوڑے آرام سے جا سکتے، لیکن یہاں پہ پہاڑ تھا، یہاں پہ 50 تیر انداز سے یہیں سے مار کر کے جو ان کو بھگا دیتے تھے۔ اب تیر لگا ایک گھوڑے کا تو الٹا، تو سوار بھی الٹا، سوار بھی الٹا، تو اس طرح 3 مرتبہ اٹیک کر چکے تھے، 3 مرتبہ ناکام ہو جائے۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ کی نگاہ وہیں تھی، بس یہی ویک پوائنٹ ہے، ورنہ سب پیک کر چکے ہیں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آپ جو اسٹریٹجی دیکھیے گا، ان سے پہلے بھانپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ویک پوائنٹ، اب وہ بھی سمجھ گئے تھے یہ ویک پوائنٹ۔ لیکن اس بار جو ہے جب دیکھے ہماری فوج بھاگ گئی، یہاں تک ہندا وغیرہ جو عورت 15 آئی تھی وہ بھی جو ہے روک بھی رہی ہے، بھاگ بھی رہی ہے، روک بھی رہی ہے، اس کو بھی تو جان بچانی تھی۔ لہٰذا خالد بن ولید کہا کہ یہ کہاں بھاگ رہے ہیں یہ سب؟ تو دیکھا سب کو دوڑا رہے ہیں لوگ، ان کی نگاہ جیسے دوڑا ہے میدان میں وہ درہ پہ پڑ گئی، درہ پڑ گا رہی تو چھٹ پٹ آدمی نظر آ رہے ہیں، 50 ایک دم بالکل نظر آ رہے تھے، آدمی نظر ہی نہیں آ رہے۔ انہوں نے فوراً اشارہ کیا، بس ایک ٹرائی اور، پھر وہ آ کر کے سرپرائزنگ ایسا اٹیک مارے ہیں کہ آپ سمجھے کہ 650 میں سے تقریباً 300 لوگ تو مال غنیمت سمیٹ رہے، تو وہ اپنا جو دھن میں کہ جیت ہو چکی ہے تو وہ شاندار انداز میں انجوائے بھی کر رہے ہیں، مال بھی سمیٹ رہے ادھر ادھر ایسے ہتھیار رکھ کر کے اپنا۔
اور پھر 300 لوگ جو ہے وہ دوڑا رہے ہیں دشمن کو. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے پہاڑ کے پاس جو ہے صرف 9 لوگ بچے ہوئے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اچانک پڑ گئی ادھر رسالے پہ. ارے وہ تو تیزی سے آ رہا ہے. اب گھوڑے کی سپیڈ ایک دم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے سوچے کہ اب کیا کریں, مجھے تو نہیں دیکھ رہا, میں تو ایک دم سیف جگہ پہ ہوں, لیکن اگر مسلمان جا رہے ہیں ان کو پتا نہیں کہ یہ تو پورا رسالہ کچل دے گا ان کو, تو اب میں آواز دیتا ہوں تو یہ رسالے کو آواز پہلے چلی جائے گی, تو یہ آ کر کے مجھ پہ ٹوٹ پڑیں گے, اور نہیں آواز دیتا ہوں تو میرے سارے جانثار جو خطرے میں ہیں کہ یہ تو گھوڑا سے کچل دے گا, تو کروں تو کیا کروں. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کو رسک پہ لے کر کے صحابہ کرام کو ترجیح دیے اور بولے نہیں آواز لگا. آواز لگائے تو ہونا وہی تھا جو ہوا. آواز جو ہے صحابہ کرام تک پہنچنے سے پہلے یہ رسالے پہ پہنچ گئی. کاری مین تو لیڈر تو یہی ہے. لہٰذا وہ جو مالک غنیمت والے تھے ان کو کچلنے کے بعد سارے لوگ چھوڑ چھاڑ کے جو ہے پوری فوج جو ہے ان کی 200 گھوڑے کے رسالے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لی. اور پھر انہوں نے جو ہے آواز دیا کہ ارے تم لوگ کہاں بھاگ رہے ہو, ادھر جو. تو پھر وہ جو بھاگ رہے تھے وہ پلٹ آئے ادھر, تو وہ ادھر سے ادھر پلٹ آئے جو بھاگ رہے تھے. اور 1-2 نہیں بھاگ رہے تھے, 3000 بھاگ رہے تھے. 3000 جو ایک ساتھ پلٹیں گے اور پھر ادھر گھوڑے کا رسالہ صحابہ کرام بیچ میں 2 چکی کے پارٹوں میں پس گئے تھے. اور پھر ادھر جو مین جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیے. اب مسلمان پلٹ بھی رہے ہیں تو پہلے تو یہ تو گھیراؤ توڑیں گے تبھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچیں گے. مسئلہ یہ تھا. اب جو جتنا بہترین صحابی تھا اور جو بہادر تھا وہ اتنا ہی دور تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیونکہ وہ تو فرنٹ میں کھیل رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی جو بڑے بڑے صحابی تھے وہ تو سب سے دوڑانے میں سب سے آگے تھے, تو وہ سب سے دور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو آپ کرے تو کرے کیا. تو ایسا چکی کے پارٹ میں پس گئے کہ کچھ صحابہ کرام تو ایسا خلط ملط بھی ہو گئے کفار سے کہ پہچان ہی نہیں پا رہے تھے کہ کون مسلمان کون ہندو, بس ایسے تلوار چھام بھانج رہے. اس میں جو ہے حذیفہ بن یمان کے والد بھی مسلمان تھے, اس کو بھی ایک مسلمان نے قتل کر دیا. وہ بولتے رہے کہ بھائی میرے والد سے چھوڑ دو, کچھ سمجھ میں نہ آیا, بس سمجھ میں نہ آیا کون دشمن کون دوست, بس مار دو. ایسا خلط ملط معاملہ ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے ٹارگٹ پورا بنا لیا کہ نہیں یہ اگر ختم ہو گیا نا معاملہ ختم. لیکن 9 لوگ تھے, انہوں نے جو جان پر کھیل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینس کیا. 7 انصار تھے, 2 قریش کے تھے جو عشر مبشرہ میں سے تھے, حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ. لیکن سب سے پہلے تو اصل وعدہ تو وہ کیے تھے, انصار لوگ کیے تھے. تیر کی بارش ہونے لگی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس بولے کہ اسٹریٹجی تھوڑا تھوڑا پیچھے چلے آتے جاؤ اور ڈیفینس کرتے جاؤ. تو سارے جو ہے سمجھے انصار جو ساتھوں نوجوان تھے وہ بالکل جو ہے ایسے لائن سے کھڑے ہو گئے سمجھے, اور پھر جو ہے تیر کو ڈیفینس کر رہے ہیں ڈھال کے ذریعے سے, اس کے ذریعے سے. لیکن ڈھال بھی کتنا روکے گا, 1 آئے گا تو روک دیں گے, 2 آئیں گے تو روک دیں گے, اب 10 آئے گا تو کیسے روکیں گے. تو آ کر کے لگ بھی رہے ہیں. لیکن جب تک وہ بندے کے اندر طاقت رہتی تھی وہ کھڑا رہتا تھا, تیر کو روکتا رہتا تھا جسم پہ. جب خون بہت زیادہ ہو جاتا تھا بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا, پھر شہید ہو جاتا تھا. تو پھر 1 شہید ہوا, پھر دوسرا شہید ہوا, پھر تیسرا شہید ہوا, پھر چوتھا شہید ہوا, پھر 5واں شہید ہوا, 6ٹھا شہید ہوا, 7واں جو ہے جب بے ہوش ہو کے گرا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قریشو تم لوگ جو ہے انصار کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہو, حال انہیں کا شہید ہو رہا. پھر یہ دونوں بچ گئے, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ہے یہ تھے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ. پھر ان دونوں نے جب جوان مردی دکھائی ہے تو یہ دونوں الحمدللہ ایکسپرٹ بھی تھے جو ہے تیر اندازی میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورا ترکش کے تیر بکھیر دیے ان کو, اور 7 تیر چلاؤ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. یہ جملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شاید ہی کسی کو دوسرے کو بولے. اور وہ تیر سے جو ڈیفینس کرتے جا رہے تھے, مطلب فوج کو قریب آنے نہیں دے رہے تھے, بہت تیزی سے تیر چلاتے تھے. تو فوج کو خود بھی اپنے جان کی بھی فکر رہتی ہے, تو وہ دیکھے نہیں ابھی ایک تیر جو ڈیفینس ہو رہا, تو رک جا رہی تھی, پھر آ رہی تھی, پھر رک جا رہی تھی, پھر رک آ رہی تھی. تو اس طرح سے جو ہے, لیکن دھیرے دھیرے یہ تو 2 ڈیفینس کرنے والے, اور ادھر سے تو کئی لوگ, اور ادھر سے جو ہے وہ جو مین صحابہ کرام تھے وہ تو آ ہی نہیں پا رہے تھے. اتنے ہی میں جو ہے ایک آدمی آیا, اور عتبہ بن سعد کے بھائی جو تھے, اس نے ایسا وار کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ کندھے پہ لگا, لیکن کندھا جو ہے کٹا نہیں, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈبل زرہ پہنے ہوئے تھے. کہتے کہ اتنی زور کی
چوٹ پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ درد محسوس کیا اس کا. تو وہ زرا کی وجہ سے ڈیفینس کے لے کر تلوار کی وار جو ہے تو چوٹ تو لگے گی، لوہا سے جو ہے بدن ٹکرائے گا لیکن کٹا نہیں. تو اس لحاظ سے پھر ایک آدمی آیا، اس نے جو ہے پتھر مار دیا، پتھر مارا تھا ٹھیک یہاں پہ آ کر لگ گیا ابن قیمہ نے. وہ لگا تو پتہ چلا کہ اندر دھس گیا تھا، خود جو پہنے ہوئے تھے ہیلمٹ یہاں پہ دھس گیا، اور پیچھے جو ہے گڑھا تھا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے. گر گیا تو وہ قیمہ جو ہے اڑا دیا کہ میں نے جو ہے شہید مار دیا، میں نے مار دیا. تو مسلمان جو ہوش کھو بیٹھے کہ ابھی پہنچے ہی نہیں تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شہید کر دیا ان لوگوں نے. اور سرکم ایویڈنس تو پورا کر رہا تھا کہ بچ نہیں پائیں گے، ہم لوگ پہنچ ہی نہیں پا رہے. اور یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، حضرت ابوبکر صدیق، یہ لوگ تو مجمع کو چیرتے چیرتے تک تو بہت دور ٹائم ہو گیا تھا. تو اس میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن پاؤں میں موچ آ گیا، پاؤں مڑ گیا تھا، یہ ہے یہاں پہ یہ زخمی ہو گیا. لیکن دونوں صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو اٹھنا پڑے گا ورنہ تو پینک کریٹ ہو جائے گا تو پھر تو یہ لوز کر دیں گے. تو پھر پاؤں کو کسی طرح سیدھا کر کے پھر کھڑے کر دیے کہ نہیں آپ کا کھڑا رہنا ضروری ہے. تو پھر ایک دم نازک موقع پر جو ہے، لیکن صحابہ کرام میں بھی جو ہے 2-3 اوپینین بن گیا. کچھ لوگ ہوش کو بیٹھے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اٹھی کہ آپ جینے سے فائدہ ہی کیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے. لیکن دوسرے لوگ آ کے بولے کہ ارے آپ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے شانت، ہاتھ پہ ہاتھ ہوئے، کیا فائدہ آپ لڑنے سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب شہید ہو گئے. بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوں گے، اللہ تو شہید نہیں ہوا ہے. تم لوگ کس کے لیے لڑنے آئے تھے؟ اللہ کے لیے، رسول کے لیے. اللہ کے لیے تو اللہ زندہ ہے، لڑو. جیسے جس راستے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے اسی راستے میں تم بھی دو، بچا کے کیا کرو گے. تو کچھ لوگوں کا اس طرح سے جو ہے ایکٹیو ہو گئے. پھر دھیرے 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 مجمع بڑھتا گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہاڑ پہ چڑھتے گئے اور پھر سب سے پہلے جو ان مجاہدین میں پہلے پہنچے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ پہنچے، عمر فاروق پہنچے، اس طرح پہنچتے گئے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح سے جو ہے پہاڑی پہ چڑھ گئے. تو پھر جو ہے وہاں سے جو ہے تھوڑا اسٹریٹجیکل ڈیفینس کرنا آسان ہو گیا، کیونکہ آپ ایک پتھر پہ لڑکا دو گے تو شیطان دشمن کو جا کے لگ جائے گا. تو پھر جو ہے تھوڑا سا شانت ہوا معاملہ. تب تک کئی لاشیں گر چکی تھی، کئی لوگ زخمی ہو چکے تھے، کئی معاملہ ہو گئے. کچھ لوگ تو یہ تھے کہ ہاتھ بہ ہاتھ در کر کے میدان میں بیٹھ گئے، کچھ لوگ جو ہے کہ اور ایکٹیو ہو گئے، اور کچھ لوگ میدان ہی چھوڑ کے بھاگ گئے، ان کو سمجھ ہی میں نہیں آیا. تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا. اور تبصرہ کیا تو آپ دیکھیں ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے جس روز ٹکر ہوا تھا دشمنوں کا تو پیٹ دکھا کر کے بھاگ گئے تھے. تو انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، تو ان کو یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ شیطان نے ان کو چھوت لگا دیا تھا ان کے کمیوں کے باعث. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ایک تبصرہ کیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا. لیکن غلطی میں بتا دی آپ کو، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے، لیکن میں معاف کر رہا ہوں. کیوں؟ ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ غفور ہے. تو یہ جو بھاگے تھے تو ان کو لوگ ملامت کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا قابل ملامت نہیں ہے، وہ سچویشن ہی ایسا ہو گیا کہ جس کو جو سمجھ میں آیا وہ ایکشن لیا تو وہ نکل گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں معاف کر رہا ہوں کیونکہ یہ منافق نہیں تھے، حالات سے جو ہے دباؤ میں آ کر کے ایسا ہو گیا. تو ان میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو الگ الگ نیچر رہتے ہیں، کسی سے بھی بشری کمزوری کسی سے بھی جو ہے پوائنٹ آؤٹ ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو ہم لوگوں کو بھی جو ہے اس کو بیس بنا کر کے ان کے کیریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور نہ یہ ہے کہ ان کے پہ جو ہے یہ بات اگر ہے تو اس کو چھپانے کی ضرورت ہے. اگر چھپانا رہتا تو اللہ تعالیٰ خود ہی بیان نہیں کرتا. تو کسی سے ایک غلطی کہیں پہ ہو جاتی ہے تو اس سے یہ نہیں رہتے کہ پورے کیریکٹر ہی جو ہے یہ ہو جاتی ہے، کہیں سے بھی کسی سے بھی کچھ غلطی ہو سکتی. اسی میں جو ہے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو ہے زبان سے ایسے الفاظ نکل گئے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. وہ کیا تھا؟ اس پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہلے تبصرہ کر دیا کہ لیس لک من الامر شیء او تب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. کہ معاملہ کیا ہوا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دھسا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یا رسول اللہ یہ میں نکالتا ہوں. تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا نہیں، واللہ قسم اللہ کی آپ مجھے نکالنے دیجیے. تو وہ انہوں نے جو ہے دانت سے جو ہے پیار سے نکالنا شروع کیے، دھیرے 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 دھیرے، اور یہ نیچے کا دانت جو ہے
جو رباعی دانت ہے چوتھے نمبر پہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دھس گیا تھا. تو وہ نکالتے نکالتے پتا چلا کہ جو ہے وہ خود میں سے جو نکلا تو کڑی جو دھسی تھی، لیکن جو ہے ان کا ایک دانت بھی نکل گیا، اتنا ہارڈ اندر چلا گیا تھا ابو بن. لیکن ایک خود اور اندر تھا کہ رکیے پھر ایک مرتبہ اور ٹرائی کر دیں. پھر وہ ٹرائی کیے، دھیرے دھیرے بہت پیار سے نکال رہے تھے کہ وہ پھر دوبارہ بھی نکلا، لیکن ان کا دوبارہ دوسرا دانت بھی چلا گیا. تو سمجھیے کہ کتنا ہارڈ اندر تھا. تو جیسے خود نکلا ہے کہ ایسا خون کا فوارہ چھٹا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی آ گئی. تو اس کی وجہ سے جو اڑ گئے، موت کی خبر اڑ گئی. اور لیکن جیسے ہوش میں آئے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، کیف یہد اللہ قوما خزموا وجہ نبی بالدم. اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے آلودہ کر دیا. اب پھر اس کے بعد فوراً صحیح بھی کر لیے، کریکٹ بھی کر لیے کہ اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون. اللہ میری قوم کو معاف کر دے، وہ جانتی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ بات جو ہے تھوڑا اسٹک نکل گئی. اللہ تعالیٰ نے اس پہ تبصرہ کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تلوار بے لاگ ہوتی. رسول بھی رسول ہوتے ہیں لیکن بندہ پہلے ہوتے ہیں. لہٰذا جب اللہ نے تبصرہ کیا تو پہلے نمبر پہ تو وہ 2 قبیلے کو لیے اور دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو لیے، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. نو ڈاؤٹ یہ ظالم، آپ کے جو ہے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو معاف کرے، چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے. نو ڈاؤٹ یہ ظالم ہے، لیکن آپ کیسے کہہ دیے کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا؟ فیوچر میں ہدایت کا اختیار کس کے پاس؟ رسول کے پاس یا خدا کے پاس؟ خدا کے پاس. تو آپ کی زبان سے یہ بات کیسے نکلی؟ اب آپ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس معاملے میں کتنا غیرت مند. جبکہ ہم لوگ میں سے کچھ لوگ دائی بنتے ہیں، 2-4 مرتبہ سمجھاتے ہیں، فوراً ڈیسیزن دے دیتے ہیں، تو اس کا تو کچھ نہیں ہوگا، جانے دو اس کو. تو اللہ تعالیٰ کو کتنا جلالت ہوگا کہ یہ رسول جب زخم کھا کر کے بے ہوش ہو کر کے میدان میں اگر یہ جملہ بولے تو میں نے جو ہے برداشت نہیں کیا. تو یہ جو ہے 4 دن کے دائی جو ہیں یہ پورے عوامی کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کچھ نہیں ہونے والا، جانے دو اس کو، دماغ کھپانے کی ضرورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا جو پریکٹیکل اگزامپل بھی دکھایا کہ جو لوگ جنگ احد میں مین کاز بنے، سب کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ایمان پیش کرو، قبول کرنا پڑے گا. سب مین جو وار کرمنل تھے سب ایمان لائے. مین لیڈر کون تھے سب سے؟ ابو سفیان، ان کا بھی ایمان قبول، اور ان کو بھی اللہ نے توفیق دیا. ہندا جو تھی جس نے کلیجہ چبا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا، وہ بھی آ کر پیش کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کا بھی قبول. خالد بن ولید جو ہے جیتی ہوئی بازی کو ہار میں تبدیل کر دیے تھے، ان کا بھی ایمان قبول. وحشی بن حرب جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو جو ہے قتل کر دیا تھا، ان کا بھی ایمان قبول. اکرمہ بن ابی جہل جو رائٹ ہینڈ تھے خالد بن ولید کے، ان کا بھی ایمان قبول. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کیسے بول دیے تھے. آپ دیکھیں سارے لوگوں کے ایمان قبول ہو گئے. تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ میسج دیا امت کو اصل میں کہ جب میں اس معاملے میں مشیت کے معاملے میں ہدایت کے معاملے میں ایکسکلوسو میری رائٹ ہے، تم کو ڈیسیزن دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو صرف کام کرنے کی ضرورت ہے. دعا کرتے رہو، ڈیسیزن مت دو، اپنا جو ہے لمیٹیشن کراس مت کیا کرو. تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں دیے. پھر ایک معاملے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کی، اور تعریف کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کو اللہ تعالیٰ نے امت کو ایک تعلیم بھی دی. اور وہ کیا دیے کہ فَإِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ بہت اللہ کی رحمت ہوئی کہ آپ جو ہے اپنے صحاب کے لیے نرم ہیں، کیونکہ پوری جیتی ہوئی بازی ہار میں تبدیل کر دی نا. تو کس لوگوں نے کیا؟ یہ 35 لوگوں نے. تو اب 35 لوگوں کو تو ہم لوگ رہتے تو جینے تو دیتے نہیں. تمہاری وجہ سے ہوا، تمہاری وجہ سے ہوا، تمہاری وجہ سے ہوا، تم غداری کیے، تم بیکار تھے، تم یہ تھے. لیکن آپ پورے آپ سیرت پڑ جائیے، 35 لوگوں کو کہیں بھی جو ہے الگ سے کوئی جو ہے ٹارگٹ نہیں بنایا گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا، جذبات میں ہو گیا، غلطی انسانی سے ہوتی، کوئی مطلب نہیں ہونی چاہیے تھی، ہو گئے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جب بہت سخت کوئی نوٹس نہیں لیے، آرام سے ٹھیک ہے کوئی بھی صرف غلطی ہو گئی دیکھو، لیکن غلطی ہوئی تو سب جھیلے، ہم بھی جھیلے، تم بھی جھیلے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اپریشیٹ کیا کہ فَإِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ،
اللہ کی رحمت ہوئی کہ آپ جو ہے نرم پڑے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ جو ہے غلیظ قلب ہوتے، سخت مزاج ہوتے، تو سارے لوگ آپ سے چھٹ چھٹ کے بھاگ جاتے. کیونکہ یہ والنٹری مومنٹ چل رہی ہے، سیلری آپ نہیں دے رہے، تو وہ تو آپ کا پیار ہی ان کو کھینچ کے رکھے گا، آپ کے ڈانٹ ڈپٹ سے تو بھاگ جائیں گے. تو یہ جو ہے یہ آپ کی بہت اچھی چیز ہے، جس کی وجہ سے آپ جنگ کے بعد بھی لوگ چپکے ہوئے ہیں آپ سے. نمبر 2 تو فاعف عنہم، تو آپ درگزر کا معاملہ جو کیے ہیں نا وہ کرتے رہیے، کنٹینیو جاری رکھیے. واستغفر لہم، ان سے جو غلطی ہو گئی تو آپ ان کا استغفار کر دیجیے. استغفار یعنی آپ ڈانٹ بھی نہیں رہے ہیں اور ان کی غلطی کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی معاف کر دے، ان کو بھی معاف کر دے، مجھ کو بھی معاف کر دے، ان کو بھی معاف. تو ان کا دل بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ کہ میں تو ڈانٹ کا مستحق تھا لیکن استغفار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، تو آپ دل جیت لیں گے. اور سب سے بڑی بات کہ وشاورہم فی الامر، ان کو مشورے میں ضرور پھر بھی کنٹینیو شامل رکھیے، کیونکہ اصل جڑ تو وہاں ہی ہے نا کہ وہ مشورہ تھا کہ مدینہ میں رہ کے ڈیفنس کیا جائے، اور نوجوانوں نے کہا کہ نہیں کرنے کا، باہر جا کے لڑنے کا. تو وہ مشورہ جو ہے نہیں مانے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم آیا. تو اب یہ نہیں کہ آپ جو کچھ معاملہ ہوگا نا تو میں تم سے پوچھوں گا نہیں، ڈیسیزن نہیں لوں گا، مشورہ کروں گا نہیں، اب میں خود ہی ڈیسیزن لوں. نہیں، مشورہ میں کبھی نگیٹو بھی آتا، پازیٹو بھی آتا ہے، لیکن وہ جو ہے اصل میں وہ پازیٹو 99% رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وشاورہم فی الامر، مشورہ تو کنٹینیو جاری رہے گا. کیونکہ مشورہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ساتھیوں کا کانفیڈنس جنریٹ ہوتا ہے کہ ہم کو بھی کوئی اہمیت دی جاتی ہے، ہم سے بھی رائے پوچھی جاتی ہے، ہمارے بھی یہ. ورنہ سیلری مین تو نہیں کہ آپ جو باس جو ہے آرڈر لے گا وہ مانا جائے گا. یہاں تو والنٹری ہے، دل جیتیں گے تو آپ کے ساتھ دیں گے، نہیں جیتیں گے نہیں دیں گے. تو وہ یقینی بات ہے فالوور کو بھی لگنا چاہیے کہ ہماری اہمیت ہے یا نہیں ہے. تو کیسے ہمیں پتہ چلے گی؟ ان سے مشورہ آپ لیں گے کہ بھائی ہم کو آپ کو بھی عقل مند سمجھ رہے ہیں. تو وشاورہم فی الامر، لیکن مشورہ ضرور کیجئے، لیکن فیضا عزمت فتوکل اللہ، پھر مشورہ میں جو فیصلہ ہو جائے تو پھر اس پہ جو ہے پھر نظر ثانی کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس میں یہ ہو جائے. تو اس طرح سے جو ہے بہت سارے مسائل آئے جس پہ اللہ تعالیٰ آپ جو ہے 120 نمبر آیات سے جو ہے آپ پڑھیے اور آپ کو جو ہے پوری بات ملے گی. اس کو جو ہے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا منافقین کا، عبداللہ بن ابی کا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَادْفَعُوا، کہ صحابہ کرام نے کہا کہ آؤ کم سے کم اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں یا کم سے کم اپنا ڈیفنس تو کریں. یہ مکے سے جو 400 کلومیٹر چل کے فوج آئی ہے تو یہاں سے تم بھاگ جاؤ گے تو کیا چھوڑ دیں گے؟ مدینہ میں گھس کے نہیں ماریں گے؟ تو یہ تو جانے والے ہیں نہیں، تو کم سے کم ڈیفنس تو کرو. تو ان لوگوں نے جواب کیا دیا؟ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم جانتے کہ یہ قتال ہے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ دیتے، لیکن یہ نورا کشتی ہے، یہ جو خودکشی ہے، خودکشی ہم نہیں کریں گے. تو ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس روز یہ لوگ جو ہے کفر سے زیادہ قریب تھے ایمان کے مقابلے میں. کیوں؟ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ منہ سے جو بات بول رہے تھے وہ دل میں نہیں تھی، وہ بات دل میں تو جان بچانا تھا، یہ تو خالی جو ہے دکھاوا کے ایکسکیوز دے رہے تھے. تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا کچا ٹچا جو ہے کھول کے رکھ دیا. لیکن اس کے بعد جو ہے آپ سمجھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہوا کہ جب جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹاپ پہ چلے گئے تو ابو سفیان میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو ہے ڈسپیوٹ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جو ہے چڑھ کر کے جو ہے دم یہ ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ گولڈن چانس ملا ہوا ہے، ایسا چانس ملے گا نہیں. لیکن یہ غیر مسلموں کو جو ہے وہ جو جیت کا جو ہے اتنی خوشی تھی کیونکہ بدر کا بدلہ لینا تھا، تو یہ ان کی اکثریت جو ہے نا وہ لاشوں کو مسلح کرنے میں لگ گئی، لاشوں کو کھلواڑ کرنے میں لگ گئی، مارے ہوئے کو خوب مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ناک کاٹ رہے ہیں، آنکھ کاٹ رہے ہیں، یہ اس میں پورے لگ گئے. تو ادھر جو ہے فوج بہت زیادہ جو ہے انگیج ہو گئی. ابو سفیان کو کنونس کر رہے تھے کہ یہ سب جو پہاڑ پہ چڑھ گئے ہیں 500-600 ہیں، تو ان کو ایک مرتبہ اٹیک کر کے ختم کرو، بار بار کون آئے گا مکہ سے؟ ابھی ان کا لیڈر جو زندہ ہے. لیکن ابو سفیان کہتے دیکھو بھائی وہ چڑھائی پہ چڑھ گیا ہے، ہم لوگ نیچے ہیں، چڑھائی والا ایک پتھر پھینکے گا ہم مارے جائیں گے. اب مجھے لگتا ہے کہ وہ اب ابن قمہ کہہ رہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا ہوں، تو ہو سکتا ہے وہ ختم ہو گئے ہوں. تو کہا نہیں، وہ میرے حساب سے وہ ختم نہیں ہوئے ہیں، اب تم ایک ٹرائی کرو، ایک بار اور ہمت کرو اور یہ معاملہ فنش کرو. تھوڑا سا زخم اور لگے گا لیکن یہ 13-14 سال سے چل رہا معاملہ، ایک ہی مرتبہ گیم فنش کر کے جائیں.
لیکن ابو سفیان جو ہے ہمت نہیں کر پایا. تو اس نے خالی جو آواز لگایا کیا محمد زندہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا جواب نہیں دے گا. پھر اس نے کہا ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر زندہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کہا سائلنٹ، کوئی رسپانس نہیں. پھر بولو عمر ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. تو اس کو لگا کہ تینوں ختم. کہا جاؤ مصیبت ٹل گئی. تب جو یہ جیسے جملہ بولے حضرت عمر رضی اللہ کا برداشت نہیں ہوا. انہوں نے کہا تمہاری مصیبت ٹلی نہیں ہے، تینوں انٹیکٹ ہے، تمہارا درد سر ابھی رہے گا باقی. تو کہا کہ اعلو حبل، حبل کی جے ہو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کیا جواب دیں؟ تو بولو اللہ عز و جل. تو پھر اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں ہے. تو پھر صحابہ کرام سائلنٹ ہو گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دو اس کو. کیا جواب دیں؟ بولے تم کہو لنا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں. تو اس طرح سے جو وہیں سے دور دور سے تھے، بہت وہ نیچے تھے، وہ لوگ اوپر تھے. تو ابو سفیان نے کہا کہ آج بدر کا بدلہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ 70 مارے تھے، 70 کو ہم لوگ مسلح کیے ہیں، دیکھو تو بدلہ بدر کا بدلہ ہو گیا اور برابری ہو گئی. جو بدر کا بدلہ ادھر 70 ادھر 70 ادھر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ بدلہ برابر ہو گیا. کہا کہ 70 ادھر 70 ادھر. کہا رے انجام ہمارے مقتولین جنت میں ہیں، تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں، کیسے بدلہ پورا ہو گیا؟ برابر کچھ نہیں ہوا. تب پھر وہ جو ہے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے نیکسٹ ایئر پھر بدر میں آؤ. محمد سے کہاں بولو کہ ہاں آئیں گے ہم. تو کہا کہ ٹھیک ہے ابھی کینسل کرتے ہیں، ابھی ہم لوگ گھر جا رہے ہیں اور جو ہے نیکسٹ ایئر پھر بدر میں 2 ہاتھ کریں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایکسیپٹ ہے. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیکسٹ ایئر گئے وہاں پہ، کئی دن رکے لیکن وہ آیا نہیں. پھر یہ لوگ جب اتر گئے تو حضرت خالد بن ولید تو اس کے ساتھ ایگری نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ لیڈر تو وہی تھا. تو وہ جو ہے جانے لگا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے کہ ادھر آؤ، دیکھو ان کو کہ یہ کدھر جا رہے ہیں، کیونکہ مدینہ پیچھے مڑ جائے گا، مدینہ چلے جائیں گے. تو بولے کہ دیکھو اگر یہ لوگ گھوڑے پہ سوار ہیں، اونٹ کو جو ہے ایسے لے جا رہے ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ ان کا ارادہ مدینے کا ہے. اور اگر یہ لوگ جو ہے اونٹ پہ بیٹھے ہیں اور گھوڑے پہ ایسے لے جا رہے ہیں نارمل انداز میں، تو سمجھ جائیے کہ مکہ جا رہے ہیں یہ لوگ. تو دیکھ کر کے آؤ تو یہ کس اسٹائل میں جو ہے جرنی کر رہے ہیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کر کے بولے کہ یہ لوگ اونٹ پہ سوار ہیں اور گھوڑا ایسے پیدل لے جا رہے ہیں. تو بولے کہ ہاں اب یہ لوگ جو ہے مکہ جا رہے ہیں، اب ٹینشن نہیں لو، ورنہ جو ہے اگر یہ مدینہ گیا تو پھر میں وہاں بھی جا کر کے ان سے لڑائی کروں گا میں. تو لیکن وہ لوگ ہمت ہار چکے تھے، مکے کی طرف روانہ ہوئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم شام میں ہی جو ہے چونکہ زخمی بہت ہو چکے تھے اور مدینے کی عورتیں بھی بہت آ چکی تھی. جب ڈیفیٹ کی خبر ہوئی تو احد پہاڑ تو بالکل نزدیک ہے، تو دوڑی دوڑی سب جو ہے خبر سن کے آ گئے. تو یہ آپ جو کہتے کہ جہاد میں عورتیں بھی جاتی تھی یہ سب کچھ نہیں ہے، پری پلان کوئی نہیں آئی تھی. وہ تو خبر جب اڑی کہ جب ہاں جو ہار میں تبدیل ہو گئی تو پھر جو ہے وہ دوڑی دوڑی آئے. اور پھر جب ایسا معاملہ ہی ہو گیا جو ہے بالکل ایمرجنسی کا، تو خواتین کو بھی سمجھ میں آیا کہ اگر ہم کچھ پانی ہی پلا سکتے ہیں تو پانی پلانے لگی، اور کچھ مرہم پٹی کر سکتی ہے تو وہ کرنے لگی. تو یہ ایمرجنسی سچویشن تھا، یہ پری پلان نہیں تھا. پھر کوئی بھی جہاد میں عورتوں کو ساتھ نہیں لیا گیا. ہاں لیکن ایمرجنسی جب بھی رہے گا آپ استعمال کیجیے، ورنہ نارمل حالات میں مرد ہی میدان میں آئیں گے. تو اس لحاظ سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شام تک جو ہے پہنچ گئے مدینہ. تو لاشیں تو کچھ جو ہے رشتہ دار وغیرہ لے کر کے چلے بھی گئے تھے، محمد سے منگوائے سب کو. اب بولے نہیں، سب کی جو لاشیں جو ہے احد ہی میں رہیں گی اور یہیں جو دفن کیا جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے بہت سارے معاملات ہوئے، لیکن جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہیں پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو انٹلیکٹ کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ ضرور پچھتائے گا کہ یہ لوگ واپس کیوں گیا. تو میں بھی پاسبل ہے کہ رات میں یہ لوگ پھر واپس آ کر کے اٹیک نہ کریں. اور جتنے بھی جینئس صحابی تھے ان کو بھی لگ رہا تھا کہ یہ لوگ تو بالکل جو ہے 70 جو ہے لاشیں ہیں، کئی سو جو ہے ان کے زخمی ہیں، پھر منافقین جو ہے ہیں. تو یہ لوگ تو کہیں گے کہ بھائی ہم تو گولڈن اپرچونٹی مس کر دیے. تو کہیں نہ کہیں پھر جو ہے مشورہ کریں گے پھر پلٹ آئیں گے.
تو پوری رات وہ زخمی ہونے کے باوجود صحابہ کرام جو ہے جاگ کر کے گزارے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کے لیے پھر کئی صحابہ کرام جو ہے تعینات ہو گئے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لگا کہ آج رات جو ہے تھوڑا سیریس گزارنا چاہیے. اور سیریس گزارنے کے بعد جب پورا ان کا دماغ کہہ رہا تھا کہ نہیں تو ہو ہی نہیں سکتا, اگر وہ جو ہے جینیس ہے بیٹل فیلڈ میں تو وہ ضرور آئے گا, اب بے وقوف ہے تو نہیں آئے گا. اور قریش جو ہے جینیس ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو 99% موقع چاند دماغ کر رہا تھا کہ یہ ضرور آئیں گے ضرور آئیں گے ضرور آئیں گے. لیکن آپ سوچیں کہ رات تو گزر جائے. رات گزرتے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ضرور آئیں گے, اور اس کے لیے اس کا کاؤنٹر یہ ہے کہ آفینس از بیسٹ ڈیفینس. لہذا ان کا نہ آنے کے بس ایک ہی صورت ہے کہ اب ہم ان کو اٹیک کر کے دھمکی دیں گے تو ان کی ہمت ٹوٹے گی. لہذا آپ سمجھیے کہ جو 7 شوال کو اتنا بڑا معاملہ ہوا, پورے دن جنگ ہوئی ہے, رات بھر پہرے دیے گئے ہیں, 70 شہید ہوئے ہیں, ہر گھر میں ماتم پسرا ہوا ہے, ہر جگہ جو زخمی لوگ ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح کہا کہ ہم پیچھا کریں گے قریش کا. کتنا بڑا امتحان نہ ہوگا آپ اندازہ کیجیے. آپ بولے کہ وہ کوئی نہیں جائے گا جو نہیں کیا تھا, فریش لڑکا کوئی نہیں جائے گا, صرف وہ جائے گا جو بدر میں آیا, احد میں آیا تھا. اور الحمدللہ اس میں سے سارے لوگ ریڈی ہو گئے, زخمی تھے وہ بھی ریڈی ہو گئے. اس کو اپریشیٹ کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا, اللہ تعالیٰ نے کیا اس میں. یہ لوگ نکلے وہاں سے, سب لوگ پیچھا کریں گے ہم, اور پیچھا کرتے کرتے جو ہے یہ ہمراء الاسد کے پاس آئے ہیں, 7 میل دور کے بعد. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ خیمہ لگائے ہیں. تو ایک آدمی تھا معبد بن ابی معبد, وہ جو ہے مکے کا آدمی رہنے والا تھا, وہ کسی کام سے جا رہا تھا, وہ بڑی ہمدرد تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ بہت جو ہوا کل تو سننے میں آیا, تو بہت دکھ ہے ہم کو, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے جیتی ہوئی بازی ہارتے ہارتے رہ گئی, آپ کے 70 صحابہ ساتھی جو ہے شہید ہو گئے, بہت سارے زخمی ہو گئے. تو وہ لوگ تو بہت جے کرتے جا رہے تھے, تو ملاقات ہوئی ہے, تو آپ کو یہ ہوا تو بہت دکھ ہوا. تو اپنا سمپتھی انہوں نے شیئر کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر بہت زیادہ سمپتھائزر بننا چاہتے ہو نا تو میرا ایک کام کرو, بتائیے جو کہیں گے ہم کریں گے, جو ہم سے ہو پائے گا. کہا کہ جاؤ تم اور جو ہے قریش کے قافلے کو جا کر کے میرا ایسی بات بتاؤ کہ اس کا جو ہمت جواب دے جائے. اب بولو کہ ہم پیچھا کرنے آ رہے ہیں. کہاں ہم جاتے ہیں. تو یہ پھر واپس گئے. اب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سوچ رہے تھے مدینہ میں رات میں بیٹھ کر کے, وہ ایگزیکٹ ہوا کہاں پہ جا کر کے, مقام روحا کے پاس جا کر کے, جو مدینہ سے 36 کلومیٹر دور ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 کلومیٹر دور آئے تھے, اور وہ 36 کلومیٹر دور جب پہنچ گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو نوجوان تھے, وہ بار بار کہہ رہے تھے نہیں تم بے وقوفی کر رہے ہو, لیڈر ہو تو ٹھیک ہے بات مانتے ہیں, لیکن بے وقوفی. تو وہاں پہ جب مقام روحا میں جب پڑاؤ کیے ہیں تو وہاں پر جو ہے سارے لوگ کنونس کر لیے کہ بات ہم لوگ سے غلطی ہو گئی, ہم لوگوں کو گیم فنش کیے بغیر نہیں آنا تھا. تو اس میں بھی جو ہے وہ جو صفوان بن امیہ تھا, اس نے کہا نہیں آپ جو ہے خواہ جو ہے دوبارہ مہم مت بنا, آپ مدینہ جائیں گے تو وہاں جو فریش لڑکے جو نہیں عہد میں آئے ہوں گے وہ تو بالکل صحیح سالم ہوں گے نا, ان سے کون لڑے گا. تو چلو اب ہو گیا جو ہو گیا تھا. لیکن پھر ابو سفیان کو لگا نہیں تمہاری بات ہوتی دم نہیں ہے, بقیہ لوگوں کی بات میں دم ہے کہ ہم کو چلنا چاہیے. تو کہا کہ ریڈی ہو جاؤ. تو سارے لوگ ریڈی ہو گئے, ہتھیار سے جانے لگے کہ بھائی اب پھر مدینہ جائیں گے, پھر گیم فنش کر کے آئیں گے. لیکن اب یہ ہتھیار پہ گھوڑے ووڑے پہ جو ہے زین وغیرہ کسی رہے تھے, تو اتنے ہی میں وہ معبد بن معبد جو ہے وہ آ گیا. کہا کہاں کی تیاری, گھوڑا ووڑا میں جو ہے یہ ہتھیار کیوں لگا رہا. کہا نہیں سوچ رہے ہیں کہ گیم فنش کر کے جائیں. کہا گیم فنش کر کے کیا جائے, وہ گیم فنش کرنے تمہارا آ رہے ہیں کیا مطلب. ارے وہ جو ہے ہمراء الاسد تک آ چکے ہیں, اور ابھی تو ہم بات ابھی فنش بھی نہیں کریں گے کہ ان کا جو ہے رسالہ تم کو گھوڑا دکھ جائے گا. ابھی کہا یہ بات ہے. ان کو زخم جو لگا, کہا زخم کہاں, وہ تو بکھرے ہوئے ہیں تم. اب سارے نوجوان غصے میں ہیں. اب بقیہ جو نوجوان نہیں کہتے وہ تو اور جو ہے اتاولے ہوئے ہیں, وہ تو بوٹی کر دیں گے تمہارے. کہا یہ بات ہے. ہاں. تو کہا بھائی واپس چلو. تب جا کر کے وہ سب لوگ واپس ہونے لگے. تو یہ ہمراء الاسد کے پاس جو ہے جیسے ہی صحابہ کرام جو ریڈی ہوئے تھے کہ وہ خبر دیا کہ وہ بھی آ رہے ہیں, تو
ایک قبیلہ والا جو قافلہ گزر رہا تھا اس نے کہا کہ جانتے ہو کہ وہ پورا ابو سفیان مہم بنا لیا ہے کہ اب تم پہ ٹوٹ پڑے گا، تو تم لوگ ادھر کہاں جا رہے ہو، مارے جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ اپنی بات اپنے پاس رکھیے، ہم لوگ ان کا پیچھا کریں گے تو کریں گے۔ تو وہ ڈرا رہے تھے کہ وہ لوگ اتنے ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، تو اس کو جو ہے محمد صحابہ کرام جو لائٹلی لیے، اب بولے تو بات اپنی واپس رکھ، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بول رہے ہیں کہ ہم کو پیچھا کرنا تو کرنا ہے، تو اس کا اپریشیٹ اللہ تعالیٰ نے جو کیا کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہا اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ، بعد اس کے کہ اس پہ زخم آ چکا تھا، یعنی زخمی حالت میں سارے صحابہ کرام نے کہا لبیک یا رسول اللہ، آپ دوبارہ جانا چاہتے ہیں تو ہم دوبارہ تیار ہیں۔ تو للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، تو ایسے محسنوں کے لیے تو اجر ہے۔ اور پھر الذین قال لهم الناس، نہ صرف یہ، ان لوگوں کو جن کو لوگوں نے کہا تھا کہ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہ بے شک لوگ جمع ہو گئے ہیں دوبارہ تو ان سے ڈرو، تو فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا تھا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے ایک ہی ڈائلاگ بولا تھا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو جو ہے اپریشیٹ کریں گے کہ نہ کریں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو جنگ ہوئی نہیں، ایمان میں یہ جیت گئے، امتحان میں یہ جیت گئے، اب پھر فتح والے انداز میں جو ہے، کیونکہ ابو سفیان جو ہے ہمت نہیں کر پائے، وہ واپس چلا گیا۔ تو پھر جو ہے صحابہ کرام جب مدینہ لوٹے ہیں تو اب جو ہے الگ خوشی تھی کہ بھائی اس کو بھی معلوم تھا کہ ہم آ رہے ہیں، ہم کو بھی معلوم تھا وہ آ رہے ہیں، ہم تو میدان نہیں چھوڑے۔ اب وہ میدان چھوڑا کیونکہ یہ نیوز آنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک جو ہے وہاں پر رکے کہ اچھا آ رہا آؤ۔ سنڈے کو گئے ہیں، سنیچر کو جو ہے یہ جنگ احد ہوئی ہے، اور سنڈے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھا کر کے ہمراہ الاسد گئے ہیں، اور پھر منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے 3 دن رکے ہیں، پھر جمعرات کو واپس آئے کہ 3 دن میں نہیں آیا، پتا چلا کہ وہ خبر پہنچے کہ وہ تو مکہ تک پہنچ گئے۔ تب جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو ایک دم سارے لوگ جو ہے یہ تھا کہ بھائی انہوں نے دعوت قبول نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم، یہ لوگ لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ، اس کے فضل کے ساتھ، جبکہ ان کو کوئی چوٹ بھی نہیں پہنچی، یعنی دھمکی سے جیت گئے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے سارے کے اپریشیٹ کیا، اور پھر جو ہے لاسٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کو کلیئر کیا کہ آخر اتنا تام جھام کرنے کی ضرورت کیا تھی، چھوٹی سی غلطی تھی وہ معافی کر دیتے تو کیا پرابلم تھا، ٹیچر اتنے معاف کرتے اللہ معاف نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ہے صحابہ کرام کی شہادت کیوں چاہیے تھی، اتنے جنگ کو جو ہے جیتی ہوئی بازی جو ہے ہار میں کیوں تبدیل کرنی تھی، اس کا مطلب کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا یہ لاسٹ 1 والے میں کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ کا یہ دستور نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو اسی حالت میں چھوڑ دے جس میں تم ہو، یہاں تک کہ وہ طیب اور خبیث میں ڈسٹنس کر دے۔ جو میں پہلے بتایا کہ یہ منافق اور مومن میں جو سیگریگیشن کرنے کا ایک ہی اصول ہے کہ اس کو میدان میں اتار دو، تبھی پتہ چلے گا کہ کون مجنون ہے کون مجاہد ہے، ورنہ نارمل حالت میں تو جو ہے منافق جو ہے زیادہ ایگریسو ہوتا ہے۔ عبداللہ بن ابی جمعہ کے دن سب سے آگے آتا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دینے سے پہلے خطبہ دیتا تھا، لوگوں غور سے سنو یہ اللہ کے رسول ہے، تاکہ پتہ چلے سردار بھی کوئی اہمیت رکھتا۔ تو اس لحاظ سے تو نارمل حالات میں جو رمضان میں تو سب سے پہلے وہ ٹوپی لگا لیتا جو کبھی روز نماز نہیں پڑھتا ہے، دیکھتے ہوں گے نا، اگلی سب میں پنکچوئل نمازی کو تو رمضان میں آگے سب جگہ ہی نہیں ملتی ہے، سب لوگ آگے رہے، شب برات کے دن سب سے آگے وہی رہیں گے، آپ کو تو ایک دم گیٹ کے پاس جگہ ملے گی۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کسی کو نہیں کہتے بھائی تم منافق، ایسے نہیں، ہم سچویشن لائیں گے، جو فلفل کرے گا وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم کسی بچے کو نہیں کہتے تو بہت انٹیلیجنٹ ہے، تو بہت بیکار ہے، امتحان دیں گے، جو اچھا نمبر لائے گا وہ اچھا ہے، جو نہیں لائے گا وہ بیکار ہے۔ تو ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ تبارک و تعالی کا دستور نہیں ہے کہ وہ مومن کو اسی حالت میں چھوڑ دے جس حالت میں وہ ہیں، یہاں تک کہ طیب کو خبیث سے تمیز کرے۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر منافق اور مومن میں ڈفرینس ہی کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے بتا دیں کہ یہ منافق ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہی آ رہی ہے تو 50 لوگوں کو کے بارے میں بتا سکتے یہ وہی یہ منافق یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے بچ کے رہیے گا۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی دستور نہیں ہے کہ غیب کی باتیں تم لوگوں کو بتائیں. غیب کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو بتاتا ہے؟ اپنے رسول کو بتاتا ہے. اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اور یہ دین تو قیامت تک جاری رہے گی. قیامت تک دین جاری رہے گی تو جہاد بھی جاری رہے گی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر میں بتا دوں تو فیوچر میں کون بتائے گا تم کو؟ مسئلہ تو یہ ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر انتقال ہو جائے گا، پھر جب جہاد ہوگی، پھر مسلمان سوسائٹی بنے گی، تو اس میں کون منافق ہے کون مومن ہے کیسے پتا چلے گا؟ پھر اس کے بعد میں کس کو وحی کروں گا؟ کیونکہ وحی کا دروازہ تو بند ہوگا. تو اس لحاظ سے تم کو میں پرفیکٹ لائن دے رہا ہوں کہ سچویشن ڈیل کرے گا. بات سمجھ میں آئے؟ سچویشن خود بتا دے گی کہ کون کیا ہے. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے یہ طریقہ اپنایا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اصل میں رول ماڈل بننے آئے ہیں تمہارے لیے پوری قیامت تک کے لیے. ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دانت شہید ہوئے بغیر اللہ تعالیٰ نہیں بچا سکتا تھا، آرام سے بچا سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، لیڈر بھی جو ہے زخمی ہو سکتا ہے، اور لیڈر کو میدان میں رہنا چاہیے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں رہے. تو یہ تو قیامت تک کے لیے اصول چھوڑنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیمانسٹریشن کرایا گیا تھا. تو اس لحاظ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا بھی جواب دیا کہ یہ جو منافقین چلا رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ویسا کیوں ہوا، تو یہ جو ہے تمیز اور خبیث اور طیب میں ڈفرینس کرنے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے لاسٹ جملہ جو ہے بخیل لوگوں کو ایڈریس کیا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. اور یہ بخیل لوگ جو بخیلی کرتے ہیں اس مال میں سے جو ہم نے ان کو نوازا ہے، یہ نہ سمجھے کہ وہ مال بچا ہوا تو بہتر ہے ان کے لیے. شر لہم، اسلام کریٹیکل سچویشن میں ہے، تو پیسہ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، یہ مت سمجھو کہ یہ تم کو کام آئے گی، یہی تمہارے لیے گلے کا توق بن جائے گی. نارمل حالات ہو تو 2.5% نکالو، جب کریٹیکل سچویشن ہو تب تو 2.5% سے کام نہیں چلے گا نا. تو اس لحاظ سے سیطوقون ما بخلوا بهم یوم القیامہ ورنہ جان وللہ میراث السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی میراث. تم مر جاتے ہو تو کس کے لیے چھوڑتے ہو؟ بیٹے کے لیے. بیٹا مر جائے گا تو کس کے لیے؟ پوتے کے لیے. پوتا مر جائے گا کس کے لیے؟ لاسٹ میں جو ہے وارث کون بنے گا؟ اللہ ہی بنے گا. وہ زمین تو لے کے نہیں جاؤ گے قبر میں. تو اس لحاظ سے مال خرچ کرو تو تمہارے لیے امر بن جائے گا ادھر. تو اس لحاظ سے جو ہے جنگ احد پہ میں نے جو تفصیلی تبصرہ کر دیا، کیونکہ یہ بہت ہارڈ ٹاپک تھا اور یہ آیت ہے کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہ جنگ کا نقشہ جب تک نہیں سمجھیں گے تب تک یہ پورے جو تھیم نہیں سمجھیں گے. اب آپ کوئی بھی تفسیر لے لیجئے، معمولی سے معمولی تفسیر بھی، یہ 60 آیت آپ کو پوری سمجھ میں آ جائے گا. اب 5 منٹ میں آج کا جو ہے قصہ سناتا ہوں غزوہ بنو نذیر کا. غزوہ بنو نذیر جو ہے وہ معاملہ ہوا کہ ربیع اول کا مہینہ جیسے ہی آیا تو ایک صحابی تھے، ان سے جو ہے کسی کو غلطی سے وہ قتل کر دیے. تو غلطی ہو گئی، تو اب غلطی سے قتل ہو گئے تو وہ جو ہے دیت مانگا کہ بھائی ہم کو دیت دو، ہمارے بندے کو تم مار دیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ہم دیت دے دیتے ہیں آپ کو. دیت میں جو ہے جو جوائنٹ ڈیفنس مدینہ ہوا تھا یہودیوں کے ساتھ، اس میں وہ لکھا ہوا تھا کہ ہم سے غلطی ہو جائے تو دیت جب دینا پڑے گا تو آپ شیئر کریں گے، اور آپ سے کسی سے غلطی ہو جائے اور آپ کو جب دیت دینا پڑے گا تو ہم اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے، کیونکہ دیت کا اماؤنٹ بہت زیادہ ہوتا تھا. تو مل جل کر کے اس پرابلم کو سارٹ آؤٹ کریں گے. تو لوگ مان لیے تھے. تو اب یہاں پر جو ہے غلطی ہو گئی ایک صحابی سے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بول دیا ہوں کہ ہاں میں آپ کو دیت دوں گا. تو یہودیوں کو بولے کہ بھائی تم بھی شیئر کرو، کنٹریبیوٹ کرو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے محلے میں گئے کہ لائیے پیسہ. تو وہ لوگ بولے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم دیتے ہیں آپ کو، اور آپ بیٹھیے یہاں پہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے. اتنے ہی میں وہ لوگ جب اندر گئے کہ کتنا دیت دینا ہے نہیں دینا ہے مشورہ کر رہے تھے، کسی نے پن مار دیا. ارے بہترین اپرچونٹی ہے، یہ تو بالکل دیوار سے لگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا کرے کوئی ہے کیا کہ ہمارے میں سے جو بڑی سی چکی لے کے جائے پتھر کی اور ان کے سر پہ گرا دے. نہ بانس نہ بجے بانسری. کوئی ہے؟ شیطان نے پن مار دیا. ایک لڑکا تیار بھی ہو گیا، عمرو بن حجاش. کہا میں کر دوں گا، بس کر دو، جانے دو دیت. وہ جیسے چکی لے کر کے جو ہے ایسے گرانے ہی والا تھا کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ یا رسول اللہ دیکھیے اوپر نکل جائے یہاں سے. ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھ گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے وہاں سے ڈسٹینس لے لیے. پھر پورے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم
رکے نے ڈائریکٹ مدینہ آئے. اب بولے اب تمہارا میں خیر لیتا ہوں, یہ وعدہ خلافی کا. جبکہ ساتھ میں ابو بکر صدیق, عمر فاروق اور علی رضی اللہ سب گئے تھے. بولے یا رسول اللہ کیا ہوا, کیا بتا بھی نہیں کیا ہوا, کیوں بھاگ گئے؟ بولے نہیں ڈائریکٹ مدینہ آؤ. تو پیچھے پیچھے وہ لوگ آئے کہ لگتا ہے کوئی سیریس میٹر ہے. مدینہ آئے, بولے فٹاک سے جو ہے تیاری کرو اور اس کا بھی جو ہے ہم بدہدی کا مزہ چکھاتے ہیں. فوراً تیار ہوئے دم, علی رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈا دیے اور پورا گھیراؤ کر لیے. اب بولے کہ اب اس بدہدی کا تو تم کو مزہ, تم بنو قینقاع کا تم دیکھے تھے, اس کے بعد تمہارا یہ معاملہ ہو گیا, تو اب گھیراؤ کرو. گھیراؤ کے تو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الٹیمیٹم دیا کہ 10 روز کا ٹائم دیتا ہوں میں تم کو. 10 روز میں تم لوگ جو ہے گھر ور کا خالی کر کے جو سامان وامان لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ, اور تم کو مدینہ میں رہنے نہیں دوں گا میں. تو وہ لوگ جو کہ اچھا ٹھیک ہے. تو گھر ور خالی کرنے لگے ایک دم, اور جو ہے وہ سوچے کہ کھڑکی بھی کام آ جائے, گیٹ بھی کام آ جائے, اے سی بھی کام آ جائے, سب کو توڑ تاڑ کر کے اپنے ہاتھوں اپنے گھر توڑ رہے تھے. اب توڑ تاڑ کر کے لے جانے, ایک ایک سوئی دھاگا سب لے جانے چاہتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار نہیں لے جا سکتے, لیکن ہتھیار چھوڑ کے جانا پڑے گا. تو سب جو ہے توڑنے لگے. اتنے ہی میں جو ہے عبداللہ بن ابی آیا, کہا ارے بھائی کیوں توڑا گھر وغیرہ؟ کہا جانتے نا تمہارے صاحب نے کیا کہا. کہا صاحب نے کہا تو کیا ہے, ہم کس لیے ہیں, کہیں جانے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ غطفان والے بھی ہمارا دوست ہے, وہ بھی تمہارے ساتھ ہے. بنو قریظہ والے کو جو بھگائے پچھلے سال, وہ بھی غصے میں ہے, وہ بھی تمہارے ساتھ ہیں. تم ڈٹ جاؤ تو پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہماری تمہاری دوستی ہے, تو تم نکلو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں, تم جنگ کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں. ہمارے پاس 2000 نوجوان ہیں, سب تمہارے ساتھ آ کر کے جو ہے قلعے میں آ جائیں گے اور تمہارا ڈیفنس کریں گے, اور جب تک نہیں مریں گے تمہارے تک آنے نہیں دیں گے. عبداللہ بن ابی جب جو کہا اتنا چڑھایا تو یہودیوں کا جو چڑھ گیا دماغ. کیا ساتھ دو گے؟ پکا. کہاں پکا ساتھ دیں گے. اب میں کیا, میرا دوست جو ہے ابو غطفان وہ بھی دیکھا, بنو قریظہ تو تمہارا رشتہ دار ہے, وہ بھی آئے گا. وہ بھی غصے میں ہے کہ ہم کو کیوں نکالا گیا, 4 مل کر کے تو مدینہ کو دبا ہی دیں گے. اور لوگ جو ہے گھر اڑ توڑنا بند کر دیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا تیاری نہیں چل رہی ہے؟ کہا نہیں ہم نہیں نکلیں گے. کہا نہیں نکلے گا تو پھر اب رکو, پھر چڑھائی کرتے ہیں. اس بار تھوڑا ایگریسو انداز میں چڑھائی کیے کہ نکلو نہیں. بالکل اب گھسنے ہی والے تھے کہ پھر اس نے ہاتھ اٹھا دیا کہ بھائی رکو رکو. تو کیوں تم ایسا کیے تھے؟ ارے وہ عبداللہ بن ابی آیا تھا, اس نے چڑھا دیا, لیکن ابھی آپ گھسے جا رہے ہیں تو آ ہی نہیں رہا. وہ تو اس کو آتا ہی پتا نہیں آ گیا, اتنے بڑے بڑے ڈائلیگ دے کے کیا تھا. نہ غطفان والا کہیں ہے نہ وہ ہے, تو پلیز ایک غلطی معاف کیجیے, ہم کو جانے دیجیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے نکل, لیکن میں جو ہے دوسری غلطی عام طور سے معاف کرتا نہیں ہوں, لیکن تم کو میں معاف کر رہا ہوں. ہتھیار چھوڑ دے یہاں پہ. اس پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا پورا سورہ حشر. پورے سورہ حشر پڑھیے آپ ایک دم. اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلی آدمی کیا, سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ کی تصویر بیان کی, ہر وہ چیز جو زمین آسمان میں ہے وہ زبردست ہے, قدرت والا ہے. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر. وہی اللہ ہے جس نے کافر اہل کتاب کے کافروں کو نکالا ان کے گھر سے پہلے جھٹکے میں. ابھی اٹیک ہوا کہ فوراً سرنڈر, جبکہ یہ لوگ ماہر تیر انداز تھے, ہتھیار والے تھے, سب چیز تھے, بیکنگ بھی تھا, سب چیز, لیکن ایسا جھٹکا دیے کہ سب لوگ سرنڈر کریں. ما ظننتم ان یخرجوا, جبکہ مسلمان لوگوں کو بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ اتنا ایزی سے ہم جیت جائیں گے. مورال جو ہے نا جنگ احد کے بعد بالکل ڈاؤن ہو گیا تھا, اور چاروں طرف سے کافروں کے مورال بالکل ہائی ہو گئے تھے. اچھا ہم سمجھتے تھے جنگ بدر کے بعد کہ خدا ان کے ساتھ ہے, تو خدا سے تو کوئی نہیں جیت پائے گا. لیکن جنگ احد کے بعد سب سے بڑا نقصان ہوا یہ کہ یہ جو امیج بنا تھا نا یہ ختم ہو گیا کہ نہیں خدا ان کے ساتھ نہیں ہے, یہ جنگ ڈول کے مانند ہے, کبھی اس کے پالے میں کبھی اس کے پالے. یہ اچھی پلاننگ کر لیں گے تو ان کے پالے میں, یہ اچھی پلاننگ نہیں کریں گے تو ان کے پالے. تو وہ جو اصل پریشر تھے, جیسے کوئی بچے کو اگر جو ہے کوئی مرد ہو اور آپ کو پتا چلا کہ یہ بدماش اس کو پکڑو تو آپ آرام سے پکڑ لیں اس کو. اگر اس کو بھوت ہے تو وہ پکڑیں گے تو آپ کو ڈر لگے گا کہیں جو ہے زیادہ پھینک نہ دیں مجھ کو, تو ایسی طاقت آپ کی کم ہو جائے گی. تو خوف کا ہی اصل جو گیم رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اسی ما ظننتم ان یخرجوا, مسلمانوں تم کو بھی گمان نہیں تھا کہ یہ لوگ جو ہے نکلیں گے. وظنوا ان مانعتم حصون من اللہ, ان کو بھی پکا یقین تھا کہ ان کے جو قلعے گڑھیاں ہیں وہ ان کو بچا لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کہاں سے آ گیا,
فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، اللہ تعالیٰ ان تک وہاں سے پہنچ گیا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں تھا۔ اب وہ کیا تھا؟ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ تو اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ وہ جو میدان جو جیتا جاتا ہے نا، وہ ہمت کی اصل لڑائی ہوتی ہے، ورنہ جب موٹا جو ہے باڈی بلڈر رہتا ہے، اندر سے کھوکھلا رہتا ہے، وہ جو کوئی کام کا نہیں رہتا ہے۔ تو وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو رعب ڈال دیا، وہ سرنڈر کر دیا۔ اب وہ نقشہ کیا بنا؟ یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں۔ اوائد المومنین، اب مومنوں کے ذریعے سے بھی کروا رہے ہیں، کہہ رہے بھائی تھوڑا اس کو بھی توڑ دے، جلدی لے جاؤ میں اس کو۔ افات ابرو یا الابصار، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے عقل مندو ہوش کے ناخن لو کہ اصل جیت ہار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ کے بھروسے پہ کھڑے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو منافق کو بھی نوٹس لیا بہت، کالم تر الذین نافقوا، کیا تم لوگ دیکھے نا جو لوگ منافق ہیں کہ یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ جو اپنے بھائیوں سے کہتے تھے جو اہل کتاب میں سے کافر ہیں، یعنی عبداللہ بن ابی کی طرف اشارہ، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم کو نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے معاملے میں کسی کی بات نہیں سنیں گے، ولئن قتلتم لننصرنکم، اور اگر تم سے قتال کیا گیا تو ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، جب میدان کا وقت آئے گا بھاگیں گے۔ لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اگر ان کو نکالا گیا تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، ولئن قتلوا لا ینصرونہم، اگر ان سے قتال کیا گیا تو یہ نہیں قتال مدد کریں گے، ولئن نصرہم لا یولون الادبار، اور اگر فور دا سیک آف آرگومنٹ اگر یہ تیار بھی ہو گئے تو پیٹ دکھا کر کے یہ بھی بھاگیں۔ یہ بھی تو بہت بڑے بہادر نہیں ہیں، بہادر رہتے تو اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے تقاضا آیا تو ڈٹ نہیں جاتے، تو بزدل ہیں تبھی تو جو ہے میدان کے وقت میں بھی کر رہے ہیں، تو ان کو مت سمجھو کہ بہت بہادر ہیں۔ ثم لا ینصرون، پہ ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لانتم اشد رہبۃ فی صدور من اللہ، مسلمانوں کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا کہ ان کے دلوں میں اللہ کے مقابلے میں تمہارا خوف زیادہ ہے، یہ اللہ سے کم ڈرتے تم سے زیادہ ڈرتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو؟ تم معمولی آدمی ہو۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ ایسی قوم ہے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتی ہے۔ لا یقاتلونکم جمیعا، یہ لوگ کبھی بھی تم سے متحد ہو کر کے میدان میں جنگ نہیں کر سکتے، قتال نہیں کر سکتے، الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، سوائے یہ کہ جو ہے گڑھیوں میں بند ہو کر کے بستی میں لڑیں گے، یا پھر جو ہے دیوار کے پیچھے سے۔ اباسہم بینہم شدید، لیکن ان کی آپس کی جنگ جو ہے بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اب نقشہ دیکھیے کدھر آئینہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا کہ یہ ہے مسلمانوں تم سے تو کبھی نہیں لڑیں گے، میدان میں آ کر کے گڑھیوں میں چھپ کر کے لڑ لیں گے، قلعہ میں بند ہو کر کے، یا پھر دیوار سے جو ہے پیچھے سے کچھ پھینکیں گے۔ لیکن تم سمجھ رہے ہو کہ یہ لوگ بہت بہادر ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ سب آپس میں جب لڑتے ہیں تو بڑی خطرناک لڑتے ہیں۔ تو باسم بینم شدید، نو ڈاؤٹ ان کی آپس کی جنگیں بڑی شدید ہوتی ہے، بڑی بہادری والی ہوتی ہے، مار کاٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، لیکن تمہارے سے جب پالا پڑتا ہے نا تو یہ بزدل ہو جاتے ہیں۔ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تم ان کو یونائٹ سمجھتے ہو، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ آج کی آیت جو ہے یہود کا ہے کہ بھائی ایک منٹ رکیے، یہ آیت تو سب سے زیادہ آپ پہ فٹ ہو رہی ہے۔ ہم بچے کو بولیں گے بیٹا یہ جو ہے یہود کے بارے میں، وہ کہے نہیں یہود کے بارے میں نہیں ہے، آج کے مسلمان کے بارے میں۔ ایک یہودی بچہ رہے اسکول میں، اس کو ہم پڑھا سکتے کیا یہ آیت؟ وہ لڑکا کہتا ہے کہ سر ایک سوال، دل پھٹے تو مسلمان کے لگتے ہیں، کسی پلیٹ فارم پہ یونائٹ نہیں ہے۔ مسلم پرسنل بورڈ کے جو اگر آپ جو ہے اسٹیج دیکھیں گے نا، قسم کھا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کا دل پھٹا ہوا ہے۔ اور یہ صرف مسلم پرسنل بورڈ کی نہیں ہے، ایک ایک مسلک کے اندر پھر دل پھٹے ہوئے ہیں، ایک ایک مسلک کے اندر۔ میں تو باریکی سے جانتا ہوں نا، یہ پلیٹ فارم نہیں جو بتاؤں، بس اسٹیج شیئر کرنے، بس مجبوری ہے جس وجہ سے، ورنہ اس ایریا والے کا الگ معاملہ ہے، اس ایریا والے کا الگ معاملہ ہے، یہاں کا معاملہ الگ ہے، وہاں کا معاملہ الگ ہے۔ تحسبہم جمیعا قلوبہم شتیٰ، تم سمجھتے ہو کہ یہ یونائٹ ہیں، یہ ان کے دل تو پھٹے ہوئے ہیں، دل تو ہے ملا ہی نہیں، خالی جو ہے اسٹیج ملا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجیے، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، ان کی مثال ویسی ہے جو ابھی قریب میں جو ہے جو قوم تھی جو مزہ چکھی ہے، یعنی بنو قریظہ والی، بنو قینقاع والی، وہ لوگ بھی بڑی ڈینگ ڈانگ مار رہے تھے، لیکن جب چڑھائی کی تو بھاگ گئے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا بھی معاملہ یہی ہوگا، گو ہیڈ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کَمَثَلِ الشَّیطان، ان کی مثال شیطان کی سی ہے، اِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اکْفُرْ، کہ وہ کہتا ہے انسان کے کہ بھائی کفر کر، فَلَمَّا كَفَرَ، جب انسان اس کی بات مان لیتا ہے شیطان کی، کفر کر لیتا ہے، تو قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ، تو کہتا ہے بھائی میں تم سے بری ہوں، میں خالی تم کو بولا تھا، زبردستی نہیں کیا تھا، اب کفر کیا تو تم خود جھیلو۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بری سے کچھ نہیں ہوگا۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار، تو ان دونوں کا انجام یہ ہوگا کہ دونوں جہنم میں جائیں گے، خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک جزاء الظالمین، اور یہی جزا ہے ظالموں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخری آج پورا رکوع جو ہے، جو آپ لوگ بار بار قرآن نماز وغیرہ میں سنتے ہوں گے کہ یہ جیت ہار تو الگ چیز ہے، رکھنے دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اول تنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہمیشہ نگاہ رکھو کہ کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے۔ یہ نہ دیکھو مال غنیمت کیا ملا نہیں، خالی جنگی کے بارے میں تبصرہ کرتے مت رہ جاؤ، اصل فیوچر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں جو ہے نگاہ دوڑاتے رہو۔ واتقوا اللہ، اور اصل جو تمہارا ہتھیار ہے وہ تقوی ہے، اللہ کا تقوی تھامے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، اور ان لوگوں کے مانند مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ اولئک هم الفاسقون، اور وہ فاسق۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اور جان لو کہ جنت والے جہنم والے برابر نہیں ہوں گے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت ہی والے کامیاب ہوں گے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، یہ آیت اللہ نے نازل کیا کہ قرآن کا جو ہے اس کے ذریعے انکریج کیا جاتا ہے، اور تم لوگ جو ہے تیار نہیں ہوتے ہو۔ اگر یہ قرآن کو میں پہاڑ پہ نازل کر دیا ہوتا بطور مثال تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا اسماء و صفات گنایا ہے کہ تمہارا سپورٹ کتنا پاورفل آدمی ہستی کا ہے، یہ بھی تو دیکھو۔ وہ اللہ تمہارا بیکنگ کر رہا ہے جو هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ من۔ ایسے خدا پہ تم کو یقین نہیں آ رہا، ایسے خدا پہ بھروسہ کر کے تم اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ 20 کروڑ مسلمان، ہمت نہیں تمہارے اندر۔ آدمی کو جو ہے تھوڑے سے ریلیشن جو ہے پرائم منسٹر سے ہو جاتا ہے تو وہ آپس سے باہر ہونے لگتا ہے، اور تمہارے ساتھ خدا ہے کائنات کو جو پورے قدرت ملی ہوا ہے، اور اس پہ بھروسہ وہ کہتا کہ نہیں ہمارے دین کے لیے آگے بڑھو، تو تم کہتے ہو نہیں پتہ نہیں، حالات کو دیکھنا پڑے گا۔ حالات کو دیکھ کر کے تو مسلمان بھی بڑھے گا تو ہندو کیا بڑھے گا، تو پھر دونوں میں فرق کیا رہے گا۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمانوں تم کو میں خیر امت بنایا ہوں، تو یہ خلافت عرضی کو ہاتھ میں لو، کنٹرول ہاتھ میں لو، اور میرے حساب سے چلاؤ، تاکہ دنیا بھی جنت بنے اور آخرت میں بھی تم کو جنت ملے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کو جو ہے ہتھیار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام جس طرح قربانی دے کر کے اپنی آخرت کو سیف کر لیے، جنت پا گئے، اللہ کو خوش کر لیے، ویسے ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربانی پیش کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب۔